اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے ریاض الصالحین کا پہلی جلد، اس میں چیپٹر نمبر 21 نمبر باب جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حمد اور شکر کے ساتھ اللہ کے ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہمت اور طاقت دی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے، یا ہم سب کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، ان کے نصیحتوں سے ہم شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، استقامت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کا دین و دنیا کا فائدہ ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو باب نمبر 21 جو ہے 21 نمبر چیپٹر، اس کا موضوع نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان، نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان۔ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلا چیپٹر پڑھا ہے 20 نمبر چیپٹر، پچھلی مجلس میں ہم نے پڑھا، وہ بھی تقریباً موضوع کے اعتبار سے اس سے بالکل ملتا جلتا ہی، کہ کسی کو نیکی کی طرف بلانے کا یا ترغیب دینے کا اور گناہ سے روکنے کا بیان۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ بھی ہم سمجھ لیں گے کہ کیا فرق ہے۔ بہرحال نیکی اور تقوی ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نیکی اور تقوی کیا ہے۔ نیکی تو کوئی بھی بات جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کوئی انسان کوشش کرتا ہے، وہ نیکی کا ایک کام ہے۔ اور تقوی تو یقیناً ہمیں سب کو پتہ ہے کہ تقوی کے ایک معنی تو ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ڈر، اور دوسرا تقوی کا معنی اختیار سے بچ بچا کے اپنے آپ کو ایک سیدھے رستے پر قائم رکھنا، اور اللہ نے جو ہدایات دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا، اور ادھر ادھر سے جو کانٹے دار جھاڑیاں مختلف گناہوں کی شکل میں یا شیطان کے وسوسوں کی شکل میں اگر آئیں تو ان سے ہمیں بچ کر چلنا ہے، یہ تقوی ہے۔ نیکی اور تقوی بڑے عام سے سمجھ جانے والے دونوں الفاظ ہیں۔ اس میں حسب عادت شروع میں پہلے کچھ آیات کوٹ کی گئی۔ سب سے پہلے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2، وہاں پر ذکر کیا گیا نیکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بلکہ پورا یہ جو آیت ہے وہ ایسے ہی ہے کہ تو آیت کا یہ پورا حصہ یہی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی میں
ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی تعاون کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کو منع کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے یہی آیت جو ہے وہ دیکھی تھی۔ اس کے بعد سورۃ العصر کا یہاں پر بتایا گیا، دیا گیا۔ یہ بہت ہی اہم سورہ ہے، اس کو ہم پہلے عربی میں پڑھتے ہیں۔ کیا ہے؟ سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اور قسم ہمیشہ اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ عزیز ہو، بہت ہی زیادہ قیمتی ہو، جس کے بہت ہی زیادہ محبت ہو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے، اور اس میں انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے رہنے بہنے کے لیے جیسے بھی، تو وقت جو ہے وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، اور وقت یا زمانہ جو ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں پر کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور یہ خسارہ جو ہے یقیناً ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خسارہ آخرت میں جو اوورال رزلٹ ہمیں ملے گا، آخرت کا ہمارا جو اوورال پروفٹ اینڈ لاس کا جو بیلنس شیٹ ہے، اس میں یہ لاس ہے جو شو رہا ہے، یہ خسارہ جو شو رہا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اس خسارے میں ہے جو آخرت میں انسان کو ملے گا، اور اس خسارے سے بچنے کے لیے کون سے لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچ سکتے ہیں، یا کون سے وہ اعمال ہیں جو اس خسارے سے ہمیں بچا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا جو ایمان لائے، ایمان لانا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، نبیوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنا، ماننا، اس کے اوپر یقین رکھنا، جنت، جہنم، دوزخ اور فرشتے اور باقی جتنے بھی ایمان کے تقاضے اور ایمان کے جو پری ریکوزٹس ہیں، ان کو پورے خلوص دل سے، بغیر کسی شک و شبہ کے ان کے اوپر یہ ایمان لانا۔ یہ اور پھر ایمان لانے کے بعد خالی ایمان لانا ہی اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں بھی آیا، اور ہم نے ذکر بھی کیا اپنے قرآن کی جو لیسن چلتے ہیں اس میں، کہ صرف ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی، بلکہ ہم تو منافقین کی بہت ساری باتیں جو ہم وہ پڑھ رہے ہیں ابھی سورۃ التوبہ میں، یا اس سے پہلے بھی پڑھی، تو اب وہ ظاہری طور پر تو وہ ایمان لے کر آئے تھے، لیکن دل سے وہ اس کے اوپر نہ ہی دل سے ایمان لائے اور نہ ہی عمل صالح کیا، عمل صالح صحیح معنی میں کیا۔ تو ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہے، دونوں میں سے اگر ایک بھی چیز مسنگ ہے تو انسان خسارے میں ہے۔ بہرحال جو ایمان لائے صحیح معنوں میں، اور جو نیک اعمال کرے، نیک اعمال میں سارے فرض اعمال کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو اس کی استطاعت کے مطابق وہ جو نفلی نیک اعمال ہیں، جو صدقہ خیرات کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں، باقی جتنے بھی معاملے ہیں، تو جو بھی وہ عمل صالح کرے۔ اور اس کے علاوہ یہ دو جو ہیں، یہ دو تو اس کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے، ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، یہ تو انسان کے اپنے ذاتی مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو وہ کرے گا تو اس کو تو صرف اس کا ذاتی مفاد ہے۔ اس کے علاوہ بھی دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ حق کی وصیت یعنی حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، جو بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے، چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے، چاہے کوئی خوش ہوتا ہے، چاہے کوئی جس طرح کے بھی حالات ہیں، ایک دوسرے کو حق کی اور سچ کی وصیت کرنی ہے۔ اور حق کیا ہے؟ حق یہی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے نبیوں رسولوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی جو ہے وہ مانا جائے، اور اس کے باقی جتنے بھی ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر پریکٹیکلی کھڑے ہوا جائے۔ یہ حق ہے۔ اور حق کی وصیت ایک دوسرے کو حق بات کی رہنمائی، حق بات کی تلقین کرتے رہنا۔ کوئی اپنے پگڈنڈی سے اگر پھر رہا ہے، کوئی تقویٰ کا جو سیدھا رستہ ہے اس سے
کوئی ہٹ رہا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی بھی وجہ سے، تو اس کو واپس اس کے صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کرنا، تو یہ حق کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب حق کے ساتھ کھڑا ہونے میں جو بھی مشکلات آئیں، جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں، تنگی پرسی، جو بھی آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر صبر کرنا، ان کے اوپر صبر کرنا، اور دوسروں کو بھی ان کے اوپر کھڑے رہنے کی، ان کے اوپر صبر کے ساتھ قائم رہنے کی تلقین کرنا۔ تو یہ سورہ جو ہے یہ بہت ہی وسیع معنی ہے، اور اکثر علماء جو ہے، اکثر نہیں تقریباً سارے ہی علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس نے تو گویا پورے سمندر کو ایک قطرے میں یا ایک کوزے میں بند کر دیا، اتنا وسیع اس کا مطلب ہے، جو کہ ایک انسان کی ساری زندگی کو احاطہ کرتی ہے، اگر اس کو تفصیل سے دیکھا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم۔ یہاں پر اسی سورہ کے حوالے سے امام شافعی کا ایک بیان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ یا ان میں سے اکثر لوگ، سارے کے سارے لوگ یا ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں اس صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں، یعنی وہ اس کو بہت زیادہ تفصیل سے نہیں سمجھتے اور غفلت کرتے ہیں۔ غفلت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے شد و مد سے اس کو سمجھنا اور اس کی گہرائی کو مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم ہے اس سورہ مبارکہ کے معاملے میں۔ بڑھتے ہیں حدیث کی طرف۔ اس چیپٹر کی پہلی حدیث نمبر 179 ہے۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد الجہنی، ان سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین، نگرانی اور خبر گیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ جس نے کسی کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جس نے کبھی جہاد کرنے والے کے پیچھے، جہاد پر کوئی آدمی چلا گیا تو اس کے پیچھے اس کے گھر والے جو ہیں اس کی نگرانی اور خبر گیری، یعنی اس کے معاملات میں مطلب آسانی کے لیے، یا اس کے پیچھے جو گھر کے معاملات ہیں اس میں اس نے مدد کی اس کو چلانے کے لیے، تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہم نے پچھلے باب میں بھی پڑھی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس جہاد کا سامان نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ جہاد کا سامان، وہ جہاد کی تیاری اس نے کی لیکن وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو اس سے پوچھ لو۔ تو وہ شخص اس کے پاس گیا اور ان سے وہ سامان طلب کیا، اور انہوں نے وہ سامان سارے کا سارا دے دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس میں سے کچھ بھی مت رکھنا، نہیں تو اس میں سے رحمت جو ہے وہ اٹھ جائے گی۔ تو اس سے بھی یہ بھی مزید گویا اس شخص نے جس نے جہاد کی تیاری کی لیکن خود نہیں کیا، دوسرے کو سامان دے دیا، گویا اس نے بھی جہاد کیا۔ تو یہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے کہ جس نے جہاد کرنے والے کو جہاد کرنے کا سامان تیار کر کے دیا، ٹھیک ہے، اس کے تیاری میں اس وقت کے حساب سے جو بھی اسلحہ، جو بھی اس وقت تلواریں اور ڈھال وغیرہ یا ذرہ وغیرہ، جو لباس ہے اس کا خاص، وہ یا آج کل کے حوالے سے جو بھی جنگی اسلحہ وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ظاہر وہ ذاتی ساز و سامان ہو، چاہے وہ اوورال ایک مطلب بڑے اسلحے اور لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو، تو یہ سارے کا سارا جس نے اس کو کیا اس نے بھی گویا جہاد کیا، اور جس نے اس کے پیچھے، اس کے جہاد میں چلے جانے کے بعد اس کے پیچھے گھر والوں کی حفاظت کی یا اس کے معاملات کی خبر گیری کرتا رہا، گویا اس نے بھی جہاد کیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ جہاد کے معاملے میں اتنے وسیع معنی رکھتی ہے، اس کے فوائد سے ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے، قوم کا ایک ایک فرد وہ اس قابل ہو جاتا ہے اس حدیث کو سننے کے بعد کہ وہ جہاد کا پورا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکے، اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے تو۔
اس کے فوائد میں ہے، اس حدیث میں ایسا طریقہ کار بتلایا گیا ہے جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اجر و ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ سب کے سب لوگ، چھوٹا بڑا، کوئی بھی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، ضعیف ہے، کوئی غریب ہے، مطلب مال و دولت کی کمی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر، کسی بھی وجہ سے جو شریک ہو سکتے ہیں وہ بھی، جو شریک نہیں ہو سکے کسی صحیح شرعی عذر کی وجہ سے، وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ برابر ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ہاں، اس میں جو منافقت کی وجہ سے اگر کوئی شریک نہ ہو تو وہ اس میں نہیں آگا، وہ بہت تفصیل سے ہم سورہ توبہ میں پڑھ رہے ہیں آج کل بھی۔ بہرحال معاشرے میں بہت سے تنومند، قوی اور جوان ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ یہ بھی ہم نے پڑھا، سورہ توبہ میں پڑھا، بہت ملتی جلتی ہے اس حدیث سے سورہ توبہ کے جو ہم پڑھے ہیں۔ بہرحال لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد عذر عضو، یعنی ایک نہایت کارآمد پہلو جو ہے ان کی عبادت کا یا ان کی کوشش کا، وہ معطل رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں ہوتی۔ کسی کے پاس تو مال و دولت ہے، لیکن کسی کے پاس تو کوئی تو طاقتور ہے، صحت مند ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں، اور کوئی تو وسائل سے مالا مال ہے لیکن اس کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں، جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنے سے رجال کار اور وسائل دونوں، یعنی انسان اپنے نفس کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر کے اور مال و دولت سے، وسائل کے ذریعے دونوں بہم جمع ہو جاتے ہیں، اور جہاد کے اجر میں بھی سب برابر شریک ہوتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرون اولیٰ میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین، یعنی پہلے جو زمانوں میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین مستقل باقاعدہ تنہا دار نہیں ہوتے تھے، جیسے آج کل فوج کا ایک نہایت وسیع ادارہ موجود ہے۔ پہلے زمانے میں جب جہاد کا موسم آیا یا جب جہاد کی کال آئی تو اپنا جو بھی کاروبار لینا دینا ہے اس کو چھوڑ کر، معاملات کو طے کر کے اپنے آپ کو پیش کر دینا جہاد کے لیے۔ اس وقت تو کوئی اس طرح سے ادارہ موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جب جہاد کا موسم نہیں یا جہاد کی کوئی معاملہ نہیں چل رہا تو اس وقت ان کو اپنا کاروباری زندگی جو ہے وہ خود چلانا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل تو یہ منظم ادارے جو ہیں وہ موجود ہے ہر ملک میں، بلکہ ہاں اس کے علاوہ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی بعض تنظیموں کے تحت لوگ جہاد میں رضاکارانہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، تاہم باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کی امداد اور ان کے گھر والوں کی خبر گیری بھی اس اجر کا مستحق بنا سکتی ہے۔ یعنی یہ، بلکہ آج کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی جنگ کا ماحول آ گیا تو جنگ میں ہر ایک فرد اپنی طاقت کے مطابق اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ جن کو تو فوجی ٹریننگ ہے، جن کے پاس فوجی مطلب نقل و حرکت کے لیے اور باقی جو وسائل موجود ہیں وہ تو ان کو استعمال کریں گے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے لاجسٹک سپورٹ میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کرنے میں، ان کے پیچھے مطلب روحانی طور پر دعا کر کے ان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، صحیح معنوں میں اگر وہ دکھ اور درد رکھتے ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رحمات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرنے والے ہیں، تو آج بھی ہر ایک شخص اس میں پورے کے پورے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے۔ بلکہ ہمیں کچھ جنگ کے احوال جو ہیں وہ سننے میں ملتے ہیں، 65 میں جو وار ہوئی، یا اس کے علاوہ جو ایسی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں ایسی مثال جو ہے وہ ملتی ہے کہ کس طرح پوری قوم جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑی ہو کر ایسے معاملات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے اور ایک دوسرے کی طاقت بنتی ہے۔ بہرحال یہ جہاد کے حوالے سے یہ
یہ حدیث تھی. اور اگر ٹاپک کے حوالے سے دیکھا جائے نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان, کہ جو جس کی نیکی اور تقوی کسی بھی صورت میں ہو, چاہے کسی بھی صورت میں ہو, چاہے ڈائریکٹلی کوئی نیکی کر رہا ہے یا چاہے انڈائریکٹلی کسی کو نیکی میں کوئی شامل ہو رہا ہے, تو اس کو پورے کا پورا ثواب جو ہے اسے ملے گا. اگلی حدیث, حدیث نمبر 180, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی خزیل قبیلے کی شاخ بنو لہیان کی طرف, جبکہ وہ مشرک تھے, یہ قبیلہ پہلے مشرک تھا, اس وقت ایک لشکر ان سے جہاد کے لیے بھیجا اور فرمایا ہر دو میں سے ایک ضرور جائے, ہر دو میں سے ایک ضرور جائے, یعنی جتنے آدمی ہیں وہ ان میں سے آدھے تو کم از کم جانے چاہیے, یعنی ایک آدمی جائے اور ایک جو ہے وہ پیچھے رہے, اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا. دو میں سے ہر دو میں سے ایک آدمی ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا, یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے, جہاد میں جانے والا بھی اور دوسرا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے والا بھی. یہ بھی پچھلی حدیث سے ہی بالکل ملتی جلتی ہے کہ جہاد کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ ہر دو میں سے ایک آدمی, یعنی آدھے لوگ جو ہیں وہ جہاد پر چلے جائیں, لازم جائیں, اور باقی آدھے لوگ جو ہیں وہ پیچھے جو جہاد پر چلے گئے ہیں ان کے گھروں کی بھی خبر گیری کرنے کے لیے, ان کے گھروں کے معاملات میں آسانی رکھنے کے لیے ان کا ساتھ دیں. تو اس طرح سے یہ دونوں برابر اجر میں برابر شریک ہو گئے, لیکن شرط وہی ہے کہ ان کے اندر تڑپ ہو, ان کے اندر صحیح معنوں میں ایک جذبہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہے, اور ان کے دلوں میں منافقت نہ ہو. یہ شرط جو ہے یہ تو ایک یونیورسل رول کے طور پر ہمیشہ موجود رہے گی. اس کے فوائد میں ہے, اس میں بھی ہمیں وہی مذکورہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے, تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دے تو ان کو بھی جہاد کا اجر برابر ملے گا. اگلی حدیث 181, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا کوئی جگہ کا نام ہے, روحا جگہ پر ایک قافلے کو ملے. آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ ایک قافلے سے ملاقات ہوئی, آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مسلمان, وہ قافلے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں. انہوں نے پوچھا, یعنی قافلے والوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ, کہ میں تو رسول اللہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا, کیا اس کا بھی حج ہے, کیا اس کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اور اس کا اجر تجھے ملے گا. یعنی عورت نے بچہ جو اٹھایا ہوا تھا اور بچہ اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کو بھی حج ہے, یعنی کہ اس کو بھی حج پر لے کے جا رہے ہیں قافلہ. اس حدیث سے لگتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہوگا, تو کیا اس بچے کا بھی حج ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا, لیکن اس کا اجر تجھے ملے گا. اب یہ بھی اس کے فوائد میں بھی اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور وضع و حیت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ ایسے سادہ طبیعت, سادہ کپڑے اور سادہ حیت والے تھے کہ جب عام لوگوں میں کھڑے ہیں نبی, تو وہاں پر آپ کو لباس اور اس طرح کے معاملات میں جو ظاہری طور پر نظر آتے ہیں, تو صحابہ سے درمیان کھڑے اگر کسی نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا تو ان کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا. والدین کے ساتھ, نمبر 2, والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے گا تو اس کا اجر والدین کو ملے گا, کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں ہے. اسی لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہوا تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا. صغر سنہ یعنی چھوٹی عمر میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا.
اکثر یہ ہمارے ہاں مطلب ایک کنسیپٹ سا پایا جاتا ہے، میں نے سنا بھی ہے 2-4 جگہ، کہ اگر بچپن میں کسی نے والدین کے ساتھ حج کر لیا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو حج کر لیا یا میرا حج ہو چکا ہے، لیکن اس کا وہ حج نہیں ہوگا، اس کے لیے وہ حج کرنا ہی ہے۔ اگر بچپن میں والدین نے اس کو حج کرایا ہے یا والدین کے ساتھ اس نے حج کیا ہے سن بلوغت سے پہلے، تو یقیناً اس کا اجر جو اس کے والدین کو تو ضرور ملے گا، لیکن وہ جو بچہ اس وقت جو بچہ تھا اس کا وہ حج نہیں ہوا، اس کو تو بعد جب بڑا ہوا اور جب وہ صاحب حیثیت ہو گیا تو اس کے اوپر تو حج کرنا لازمی ہے، اس کو حج کرے گا تو پھر ہی اس کا حج ثواب ملے گا، بغیر حج کے اس کو حج کا ثواب نہیں ملے گا۔ بہرحال اس میں بھی انڈائریکٹلی ہے کہ وہ عورت یا وہ جو فیملی جو ہے، والدین جو ہے اگر اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس بچے کے حج کا ثواب بھی والدین کو ہی ملے گا۔ 182 نمبر حدیث، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان امانت دار خزانچی، مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اس کو حکم دیا جائے، اور پوری خوش دلی سے اس کو کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے، تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے شمار ہوگا، 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ جی، 2 صدقہ کرنے والوں سے ایک، یہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ وہ شخص جو مسلمان ہو اور امانت دار ہو، مسلمان ہو اور امانت دار ہو، اور اس کو کوئی عہدہ سونپا گیا ہے، جو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اس مال کو خزانچی سے مطلب یہی ہے کہ خزانے کی رکھوالی کرنے والا اور اس کی تقسیم اور اس کے معاملات کو دیکھ بھال کرنے والا۔ تو اگر کوئی خزانچی یا جس کے پاس کوئی امانت دی گئی ہے، یا جس کے پاس صدقے جیسے زکوٰۃ کا جو نظام ہے، وہ بھی ایک ادارہ ہے زکوٰۃ کا، جہاں پر مال زکوٰۃ جمع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جتنے سٹاف ہیں وہ ظاہر ہے اس کی حفاظت کے اوپر، اس کی تقسیم کے اوپر معمول ہیں۔ بہرحال کوئی بھی مسلمان امانت دار شخص جس کے اوپر یہ ذمہ داری ہو کہ وہ اس مال کو یا اس جو بھی صدقہ ہے اس کو اس کے پوری خوش دلی کے ساتھ اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ اس طرح سے تقسیم کرے جس طرح سے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر اس کے بارے میں ہے کہ تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ یعنی 2 صدقہ کرنے والے کون تھے؟ ایک صدقہ کرنے والا تو وہ ہے جس نے مال کو صدقہ کیا، ٹھیک ہے، اپنے مال میں سے وہ زکوٰۃ یا وہ صدقہ جو ہے وہ نکال کر عطیہ کیا، اور دوسرا شخص یہ ہے جس نے اپنی ایمانداری کے ساتھ اس صدقہ کیے ہوئے مال کو، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہے یا دوسرا مال ہے، اس کو صحیح ایمانداری کے ساتھ اس کو تقسیم کیا، یا جیسے حکم دیا گیا تھا اس کے مطابق اس نے تقسیم کیا، تو اس کو بھی صدقہ کرنے والے کے برابر اجر میں شامل ہوگا وہ۔ ایک دوسری حدیث روایت میں ہے کہ جو دے وہ چیز جس کا اس کو حکم دیا گیا ہو، جو دے وہ چیز جو اس کو حکم دیا گیا ہو، یعنی اسی حدیث کی فردر ایکسپلینیشن ہے اس میں۔ اس کے فوائد جہاں پر اس میں بھی ایک نہایت ہی اہم اصول کا بیان ہے کہ جس شخص کو جس کام کا ذمہ دار یا بیت المال کا امین بنایا جائے تو وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے، تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے بھی اس شخص کی طرح برابر اجر ملے گا جس نے اس کے ذمہ کوئی کام لگایا۔ یعنی جس نے اگر کوئی صدقہ خیرات کیا ہے تو جہاں پر بیت المال میں جمع کرایا ہے یا جس جگہ پہ بھی جمع کرایا ہے، تو جو اس کو وصول کرنے والے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہوگی، ان کے حوالے کر دیا اب اس نے کہ یہ ٹھیک ہے، اب تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ یہ صدقہ جو ہے یہ تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے جو مستحق ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اس میں صحیح ایمانداری سے وہ اس کا اپنی ذمہ داری کو پورا کیا تو اس شخص کو بھی اس کا برابر اجر ملے گا، یا اسے خزانچی بنایا۔ اچھا، اس میں بھی اس امر کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنا مفوضہ یعنی سپرد کی گئی ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔
یعنی اگر کسی نے صدقہ کیا ہے تو صدقہ کرنے والا اور اس صدقے کو آگے تقسیم کرنے والا، دوسرے جو جو اس کے مستحق افراد ہیں اس تک پہنچانے والا، دونوں برابر کے شریک ہیں اجر میں۔ تو یہاں پر یہ آج کا چیپٹر بھی الحمدللہ ختم ہو گیا، اور چیپٹر کی احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو موضوع کے اعتبار سے جو تھوڑی سی حدیث اس چیپٹر میں ڈالی گئی ہیں، جس میں زیادہ ٹاپک جو ہے وہ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اور ایک دو ٹاپک، لیکن اگر ہم موضوع کو دیکھیں، اس کا جو ٹاپک تھا، اگر ہم ٹاپک کو دیکھیں تو یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے کہ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان، کہ ہر طرح کی نیکی اور ہر طرح کا تقوی، ہر طرح کی نیکی جو انسان پریکٹیکلی کرتا ہے، اور ہر طرح کا تقوی جو انسان کو سیدھے رستے پر قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل یا کوئی بھی اس کی نیت یا اس کے ارادے یا اس کا ایمان جو اس کو سیدھا رستے پر چلنے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا بیان ہے۔ اس میں تقریباً ہماری زندگی کے ہر پہلو موجود آ جاتا ہے، ہر پہلو آ جاتا ہے، چاہے ہمارے معاشرتی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری والے معاملات ہیں، یا کاروبار کے معاملات ہیں، اولاد کی تربیت کے معاملات ہیں، اپنے فیملی کے معاملات ہیں، ہر طرح کے معاملے آ جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی وسیع ڈسکشن کی جا سکتی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کر سکتے ہیں، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ اور بلکہ اگر ہم اس آیت کو دہرائیں تو اس آیت کا مزید جو ہمیں سمجھ لگتی ہے، یہ آیت اگر کمپلیٹ کر کے ہم دیکھیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہ اس کو جب ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہمارا زندگی کا ہر پہلو جو ہے وہ اس میں کور ہو جائے گا، اور ایک ایز اے امت یا ایز اے متحد قوم جو ہے، ہمیں اس کے بہت سارے ثمرات جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اور خاص کر اس کی آج کے زمانے میں ضرورت ہے، جب بے راہ روی بڑھتی جا رہی ہے اور سوشل میڈیا اور ایسے معاملات میں ہم اگلی جنریشن جو ہے وہ الجھتی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس موضوع کی اور بھی زیادہ اہمیت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی میں تعاون کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، اور ایک دوسرے کو کوئی ایسا معاملہ، کوئی گناہ اور زیادتی والا اگر کوئی معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خود بھی بچنے کی اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے آج کے سبق کے حوالے سے، یا رمضان کی تیاری کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت؟ میری طرف سے سب کو سلام دعا، جزاکم اللہ خیر۔ میں تھوڑا آج بزی ہوں، میں باہر ہوں گاڑی پہ، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میرا وہی پیغام ہے، انشاءاللہ کل جمعہ ہے، تو خوب عبادت کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، پہلے وقت میں جائیں۔ یہ کل ایک چھٹی کا دن نہیں ہے، تو یہ ہمارا دراصل کل کا جو دن ہے بہت ہی اہم ترین دن ہے، بہت ہی قیمتی دن ہے، جو کہ دن کو جانے، تو انسان کے پاس جب وقت کم ہوتا ہے تو وہ وقت کم میں جناب اللہ کتنے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس کو اس کے وقت کی، اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، یار میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا تو مجھے جانا ہے۔ جیسے کہ ایئرپورٹ پہ آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کی فلائٹ لیٹ ہوگی جناب اللہ، تو یہاں پہ ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا یعنی کہ کتنا لمبا اندر جا کے اس کو جانا پڑتا ہے، تو انسان کتنا تیزی سے چلتا ہے جناب، ہر چیز جلدی کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ وقت جو ہے نا میرے پاس بہت کم ہے۔ تو انسان کی زندگی کا بھی وقت اس دنیا میں بہت ہی کم ہے، بے حد کم ہے، کہ بس وقت کی اہمیت کو کوئی اگر جان لے
تو میں کہتا ہوں اس کو نیند ہی نہ آئے. تو بس میرا پیغام یہی ہے کہ کل جمعہ انشاءاللہ رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے ایمان کی حالت میں اس رمضان میں دوبارہ داخل کر دے. یہ اس کی خاص مہربانی ہوگی, اس کا کرم ہوگا کہ ہمیں اس رمضان میں دوبارہ ہمیں داخلے کا جناب اللہ سرٹیفکیٹ دے دے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے اور ہم سب پہ رحم و کرم کرے. ہمارے جتنے بھی بہن بھائی دنیا سے جو چلے گئے ہیں وہ آج پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہیں. شاید ہمارا بھی یہ رمضان جو ہے آخری رمضان ہو, اللہ عالم. اگلے رمضان ہو یا نہ ہو, یا اس رمضان ہو یا نہ ہو, لیکن لیکن ہم سب کو ابھی سے یہ نیت کر لینی چاہیے, یا اللہ تو خیر حافظ ہمیں اس رمضان میں داخل کر. میری نیت ہے کہ اس فرض روزے رکھنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. وعلینا اللہ بلاغ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ شفیق صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی پوائنٹ ہے؟ جی تو ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ ہم اتوار کو ہم ملتے ہیں اگلی مجلس کے ساتھ. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے. رمضان کی آمد ہے, اس سلسلے میں آپ جتنی تیاری کر سکتے ہیں رمضان کی تیاری, چاہے وہ رمضان میں اپنے آپ کو روحانی طور پر, جسمانی طور پر تیار کرنا ہے, اپنے سوشل معاشرتی طور پر تیار کرنا ہے, کسی کے افطاری وغیرہ کی تیاری کے لیے جو بھی آپ ابھی کر سکتے ہیں. اپنے گھروں کے معاملات میں جو وقت جو ہے رمضان میں لگانے کی بجائے شعبان میں لگایا جا سکتا ہے. کاروبار کے معاملات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کو درست کیا جا سکتا ہے. بہرحال مختلف پہلوؤں کے اوپر سوچ بچار کر کے جہاں تک ہمیں ممکن ہو رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. اور مجھے یہ بات بہت خوبصورت لگی, شفیق صاحب نے بھی ذکر کیا کچھ دن پہلے بھی, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان کی تیاری, رمضان میں یہ تیاری کر رہا ہے, ہمیں مہمان بنا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے کہ ہم اس رمضان میں داخل ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی میں, جس میں اللہ تعالیٰ مہمان نوازی اس طرح سے کرے گا کہ وہ جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دے گا اور شیطان کو قید کر دے گا, اور پھر ہمیں کہے گا کہ اب تم چھوٹے سے چھوٹا بھی نیک عمل کرو تو دیکھو میں تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں اس کا کتنا وسیع اور کتنا بڑا اجر جو ہے قیامت کے دن میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا. تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس رمضان کی تیاری کریں جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بھی تیاری کرنے کا ایک انڈیا ہمیں دیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق دے, اور ہمارے سارے معاملات میں ہمیں آسانیاں بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور ہماری مدد بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. والدین کے لیے, بچوں کے لیے, سب مومنین کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. ہمارے والدین خاص کر جو اس دنیا میں ہیں ان کو صحت سے بڑی زندگی عطا فرمائے, اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو بہت ہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی شفیق صاحب آپ کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہے؟ جی ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے کچھ پچھلے ہفتے کچھ مہمان آئے تھے افطاری پہ. جناب اللہ یقین مانے کہ میری دوڑ لگی ہوئی تھی. جناب اللہ میں گھر میں ہر ایک کی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ یار وقت بہت کام ہے, جلدی بھی کرو. میں نے ایک ڈھابا لینے کو بھیج دیا, کسی کو کوئی صفائی کر رہا ہے, کوئی جناب اللہ صوفے ٹھیک کر رہا ہے, کوئی بچوں کو سنبھال رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہ ہمیں اس وقت مہمان آنے سے پہلے ہم سب ریڈی ہو جائیں. تو اتنی دوڑ لگی ہوئی تھی کہ پوچھو کچھ. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ساتھ, یعنی کہ اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. جی تو پھر ٹھیک ہے, اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے.
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ